السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہ قولی۔ تو الحمد للہ پچھلی کلاس میں ہم لوگوں نے اربعین النووی کا کورس شروع کیا، اور اس میں ہم پہلی حدیث بھی دیکھ لیے تھے الحمدللہ۔ اس میں کچھ بہت امپورٹنٹ باتیں ہم سیکھے تھے نیت کے تعلق سے۔ ایک تو یہ تھا کہ نیت جو ہے ہمارے دین میں کتنی اہمیت رکھتی ہے، کہ ہم جو بھی عمل کرتے ہیں اس کا بدلہ ہمارے نیت کے برابر دیا جاتا ہے، کہ نیت جیسی تھی اس طرح کا بدلہ اللہ تعالی ہمیں اس عمل کا دے گا۔ اور ساتھ میں ہم یہ بھی دیکھے تھے کہ نیت میں اخلاص کا ہونا ہر عبادت کی قبولیت کا ایک شرط ہے۔ اس کے بنا، اخلاص کے بنا اللہ کے نزدیک کوئی عبادت قابل قبول نہیں ہوتی۔ تو یہ ہم دیکھے تھے۔ آج انشاءاللہ ہم اگلی حدیث سٹارٹ کرنے والے ہیں۔ اس حدیث کو حدیث آف اینجل جبریل یعنی حدیث جبریل کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ وہ اس لیے کہ اس حدیث میں ایک واقعہ پیش آتا ہے کہ جب صحابہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک محفل میں بیٹھے ہوتے ہیں تو اچانک سے ایک انسان کے شکل میں جبریل علیہ السلام اس محفل میں تشریف لے آتے ہیں، اور آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت قریب بیٹھ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ سوالات پوچھتے ہیں، اور ان کے دین کے تعلق سے کچھ سوالات پوچھتے ہیں، اور اس کی وجہ سے جو ہے محفل میں بیٹھے ہوئے تمام صحابہ بہت ساری باتیں سیکھتے ہیں۔ تو آئیے ہم بھی انشاءاللہ اس حدیث کو آج پڑھتے ہیں۔ تو حدیث اسکرین پہ انگلش میں نظر آ رہا ہے، میں انشاءاللہ اس کو عربک اور اردو میں اس کو ٹرانسلیٹ کرتے ہوئے بتاؤں گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن عمر رضی اللہ عنہ قال بينما نحن جلوس عند رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم ذات يوم۔ عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ جب ہم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے ایک دن، اذ طلع علینا رجل شدید بیاض الثیاب، کہ اچانک ایک آدمی آیا جس کے انتہائی سفید کپڑے تھے، شدید سواد الشعر، انتہائی کالے بال تھے، لا یرا علیہ اثر السفر، ان پہ سفر کے کوئی آثار نہیں تھے، ولا يعرفه منا احد، اور ہم میں سے کوئی انہیں جانتا بھی نہیں تھا۔ حتی جلس الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں تک کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر بیٹھ گئے وہ آدمی، اور اپنے گھٹنوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنوں سے ٹیک لیا، ووضع کفیہ علی فخذیہ، اور اپنے دونوں ہاتھوں کو ان کے پیر پہ رکھ دیا، وقال یا محمد، اور کہا کہ اے محمد، اخبرنی عن الاسلام، مجھے اسلام کے بارے میں بتاؤ۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا، الاسلام ان تشہد ان لا الہ الا اللہ، اسلام یہ ہے کہ تم اس بات کی گواہی دو کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، وان محمدا رسول اللہ، اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، وتقیم الصلاة وتؤتی الزکاة وتصوم رمضان، اور یہ کہ تم نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو اور رمضان کے روزے رکھو، وَتَحُجَّ الْبَيْتَ إِنِ اسْتَطَعْتَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اور تم بیت اللہ کا حج کرو اگرچہ کہ اس کی استطاعت رکھتے ہو۔ قال صدقت، تو اس آدمی نے کہا کہ تم نے سچ کہا۔ قال، راوی اس حدیث کے راوی کہتے ہیں یعنی عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، فعجبنا له يسأله ويصدقه، تو ہم تعجب کرنے لگے کہ یہ کون ہے جو سوال بھی کرتا ہے اور پھر سوال کا جواب سننے پہ اس کی تصدیق بھی کرتا ہے۔ قال فأخبرنی عن الایمان، پھر وہ آدمی نے کہا کہ مجھے ایمان کے بارے میں بتاؤ۔ قال ان تؤمن باللہ، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا کہ تم اللہ پہ ایمان لے آؤ، وملائکتہ، اور اس کے رسولوں اور اس کے فرشتوں پہ، وکتبہ، اور اس کی کتابوں پر، ورسلہ، اور اس کے رسولوں پر، والیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر، وتؤمن بالقدر خیرہ وشرہ، اور تم تقدیر پر ایمان رکھو، اچھی اور بری تقدیر پر۔
تو یہ ہے حدیث کا ایک حصہ جو آج ہم دیکھیں گے، باقی حدیث کا حصہ انشاءاللہ ہم اگلی کلاس میں دیکھیں گے۔ تو دراصل یہ حدیث جو ہے، اس کی دین میں بہت اہمیت ہے۔ آپ کو پتہ ہے جس طرح سے سورہ فاتحہ کی بہت اہمیت قرآن میں ہے، کیونکہ سورہ فاتحہ جو ہے قرآن میں جو جو باتیں ہمیں ملتے ہیں، قرآن میں اللہ تعالیٰ نے دین کے تعلق سے جو جو باتیں ہمیں بتائے ہیں، توحید کے تعلق سے جو علم ہمیں ملتا ہے، ان تمام باتوں کا نچوڑ ہمیں سورہ فاتحہ میں ملتا ہے۔ اس وجہ سے سورہ فاتحہ کو ام الکتاب کا نام دیا گیا ہے، یعنی قرآن کی ماں، یہ نام سورہ فاتحہ کو دیا گیا ہے۔ ٹھیک اسی طرح یہ حدیث بھی سنت میں بہت اہمیت رکھتی ہے، یعنی سنت میں جو جو باتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں روایت ملتی ہیں، جیسا کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اقوال اور جو افعال ہمیں ملتے ہیں، ان تمام باتوں کا نچوڑ بھی ہمیں اس حدیث میں ملتا ہے، ان تمام باتوں کا سمری اور اس کا ایسنس ہمیں اس حدیث میں ملتا ہے۔ اسی وجہ سے اس حدیث کا ایک دوسرا نام ہے ام السنہ، یعنی سنت کی ماں۔ تو آئیے ہم اس حدیث کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ دراصل اس حدیث میں جو ہے ایک اہم عنوان جو ملتا ہے وہ یہ ہے کہ وہ دین کے مراتب کے تعلق سے ہے، یعنی دین میں جو لیولز پائے جاتے ہیں، دین اسلام میں جو ڈگریز ہیں، اس کے بارے میں اس حدیث میں بتایا گیا ہے۔ مطلب اسلام کا سب سے پہلا درجہ، دین کا سب سے پہلا درجہ وہ اسلام ہے، اور اس سے اونچا درجہ ایمان کا ہے، اور اس سے بھی اونچا درجہ احسان کا ہے۔ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ سب سے باہر کا دائرہ جو ہے وہ اسلام کا ہے، اور جب کوئی انسان لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لیتا ہے تو وہ اس دائرے میں داخل ہو جاتا ہے، اور اس کے اندر کا دائرہ جو ہے ایمان کا ہے، اور یہ اسلام سے بھی اونچا درجہ ہے۔ مطلب ہر مسلمان جو ہے ایمان کے درجے تک، ضروری نہیں ہے کہ وہ ایمان کے درجے تک پہنچا ہے، اور جب کوئی مسلمان ایمان کے درجے تک پہنچ جاتا ہے وہ مومن بن جاتا ہے، لیکن ضروری نہیں ہے کہ وہ احسان کے درجے تک پہنچا ہے، کیونکہ احسان اس سے بھی اونچا درجہ ہے۔ تو آئیے ہم حدیث کو شروعات سے دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے جب صحابہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم محفل میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں تو اچانک سے ایک انسان آتے ہیں، یعنی جبریل علیہ السلام ایک انسان کی شکل میں آتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ جبریل علیہ السلام کا حلیہ یہ تھا کہ شدید بیاض الثیاب، ان کے کپڑے انتہائی سفید تھے، ان کے کپڑے انتہائی سفید تھے اور صاف ستھرے تھے۔ لا یرا علیہ اثر السفر، ان کے اوپر سفر کے کوئی آثار نہیں تھے۔ تو اس سے علماء نے یہ کہا ہے کہ اسلام میں صاف ستھرا رہنے کی اہمیت اور سفید کپڑے پہننے کی اہمیت ہمیں اس سے معلوم ہوتی ہے، اور خاص اور خصوصی طور پہ طلباء علم کے لیے، یعنی جو لوگ طالب علم ہیں، جو دین کا علم حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کے لیے اور بھی خصوصی طور پہ اس کی اہمیت ہے کہ وہ سفید لباس پہنیں اور اپنے آپ کو صاف ستھرے رکھیں۔ ایک حدیث ہمیں ملتی ہے ابو داود کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنے سفید کپڑے پہنو، کیونکہ وہ تمہارے کپڑوں میں سے سب سے بہترین کپڑے ہیں، اور اپنی میتوں کو بھی سفید کپڑے میں دفناؤ، سفید کپڑوں میں کفن کرو۔ یہ حدیث ابو داود کی ہے اور اسے البانی نے صحیح کہا ہے۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے، تو اس حدیث میں سے یہ ایک فائدہ علماء نے نکالا ہے کہ طالب علم کے لیے ضروری ہے کہ یہ طالب علم کے لیے مستحب ہے کہ وہ اپنے آپ کو صاف ستھرا رکھے اور سفید لباس کا اہتمام کرے۔ اور دوسری چیز، اس حدیث کے مختلف روایتیں ہیں، یعنی اس محفل میں جو صحابہ تھے، بہت سارے صحابہ تھے، اور انہوں نے سب نے اس حدیث کو روایت کی ہے۔ سب نہیں بلکہ بہت سارے صحابہ نے اس حدیث کو روایت کی ہے۔ تو آج ہم جو روایت دیکھ رہے ہیں وہ عمر رضی اللہ عنہ کی ہے، لیکن دوسری روایتوں میں ہمیں تھوڑے ویریشنز ملتے ہیں اور کچھ اور باتیں بھی ہمیں معلوم ہوتی ہیں۔ ایک روایت میں یہ معلوم ہوتا ہے کہ جب جبریل علیہ السلام محفل میں داخل ہوئے تھے تو انہوں نے سب سے پہلے سلام کیا تھا، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھنے لگے کہ کیا میں آگے آ سکتا ہوں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہاں آ سکتے ہو۔ تو انہوں نے
تو وہ آگے گئے اور پھر سے پوچھا کہ کیا میں اور آگے آ سکتا ہوں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر سے اجازت دی، اور وہ ویسے کرتے کرتے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنے قریب ہو گئے کہ ان کے گھٹنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنوں سے ٹیک لیے تھے، اور اپنے ہاتھ جو ہے ان کے پیروں پہ رکھ دیے تھے۔ تو اس سے علماء نے یہ فائدہ نکالا ہے کہ ایک طالب علم کے لیے چاہیے کہ وہ مہذب ہونا چاہیے، تہذیب رکھنا چاہیے اپنے اندر، ایک ادب اور ایک احترام دکھانا چاہیے اس علم کے لیے جو وہ سیکھنے کے لیے آیا ہے، اور اپنے اندر ایک عاجزی بھی ہونا چاہیے، جس طرح سے جبریل علیہ السلام محفل میں داخل ہو کے سب سے پہلے سلام کرتے ہیں اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت مانگتے ہیں آگے آنے کے لیے، اس سے بھی ہمیں طالب علم کے آداب سیکھنے کو ملتے ہیں۔ ایک اور بات اس حدیث سے جو علماء نے لیا ہے وہ یہ کہ جو بتایا گیا ہے کہ جبریل علیہ السلام جب جس شکل میں آئے تھے تو ان کے بال بہت ہی کالے تھے، شدید سواد الشعر، ان کے کال انتہائی کالے تھے۔ تو اس کا کیا مطلب کہ وہ ایک نوجوان کے شکل میں آئے تھے۔ تو علماء نے کہا ہے، اسکالرز نے کہا ہے کہ یہ یہ اس بات پہ دلالت کرتی ہے کہ علم جب حاصل کرنا ہو تو اس کے لیے سب سے بہتر وقت، سب سے بہتر زندگی کا سب سے بہتر پہلو یہ ہے کہ جوانی میں علم حاصل کیا جائے، کیونکہ اس وقت انسان کی جو ذہنیت اور اپنا اپنا دماغ وہ تیز ہوتا ہے، یادداشت تیز ہوتی ہے، تو یہ سب سے بہتر وقت ہے علم کو سیکھنا شروع کرنے کے لیے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ جب ایک بار علم سیکھ لیں تو اسے چھوڑ دیں، نہیں، بلکہ زندگی بھر علم سیکھنا چاہیے، لیکن شروعات کرنے کے لیے سب سے بہتر وقت جوانی کا وقت ہے۔ پھر جبریل علیہ السلام کا جو حلیہ اور ان کا جو رویہ ہمیں اس حدیث کی شروعات میں معلوم ہوتا ہے، جیسا کہ وہ اس محفل میں داخل ہوئے تھے، جس طرح سے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یا محمد کہہ کے بلائے تھے، اور پھر جس طرح سے وہ اس محفل میں سب لوگوں کے درمیان سے آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنے قریب بیٹھ جاتے ہیں اور اپنے ہاتھوں کو ان کے پیر پہ رکھ دیتے ہیں، یہ سب دیکھ کر کچھ علماء نے ایک بالکل دوسرے نظریے سے دیکھا ہے، اور کہا کہ شاید اس کی یہ وجہ ہو سکتی ہے کہ جبریل علیہ السلام اپنے آپ کو ایک دیہاتی، یعنی ایک عرب کا جو بیڈوین ہوتا تھا، جو دیہاتی ہوتے تھے، ان کا انداز لے کر اس محفل میں داخل ہوئے تھے۔ اس کی وجہ یہ ہو سکتی ہے تاکہ محفل میں بیٹھے ہوئے صحابہ سب کو اپنی طرف متوجہ کر لینا۔ کیوں متوجہ کرنا چاہتے تھے اپنی طرف؟ تاکہ جو باتیں وہ اب اسلام کے تعلق سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھیں گے اور اس کے جوابات جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیں گے، ان تمام باتوں کو لوگ اچھی طرح سے ذہن میں بٹھا لیں، لوگ اچھی طرح سے اسے غور سے سماعت فرمائیں اور اسے سمجھ لیں۔ تو یہ ہے حدیث کی جو شروعات میں جبریل علیہ السلام کا ڈسکرپشن ہمیں ملتا ہے، اس کے تعلق سے چند باتیں۔ اب ہم آگے بڑھتے ہیں۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جبریل علیہ السلام نے پوچھا، یا محمد اخبرنی عن الاسلام، کہ اے محمد مجھے اسلام کے بارے میں بتائیے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی 5 ارکان اسلام کے بتائے تھے۔ اسلام جو ہے یہ دین کا سب سے پہلا درجہ ہے، جیسا کہ میں نے پہلے بتایا، اس سے اونچا درجہ ایمان کا ہے اور اس سے اونچا احسان کا ہے، تو یہ سب سے پہلا درجہ ہے۔ اور یہ درجہ اسلام جو ہے، جیسا کہ اسکرین پہ لکھا ہے، اسلام ریلیٹس ٹو the visible deeds that we perform، یعنی اسلام کا تعلق ہمارے ظاہری اعمال سے ہے، کہ ظاہری اعمال ہم جو کرتے ہیں، ہمارے جو فزیکل ایکشنز ہیں، جیسے نماز، زکوٰۃ، روزہ، یہ تمام چیزیں ہمارے ایکشن سے ریلیٹڈ ہے، تو اسلام کا تعلق ان اعمال سے ہیں۔ تو سب سے پہلے اس میں اسلام کا پہلا رکن ہے ٹیسٹمنی آف فیتھ، یعنی ان تشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ تو یہ اسلام کا پہلا رکن ہے اور سب سے اہم رکن ہے۔ ان 5 ارکانوں میں سے اگر یہ ارکان نہ پایا جائے تو باقی 4 ارکانوں کا کوئی فائدہ نہیں۔ مثال کے طور پر اگر کوئی انسان نماز رکھے لیکن اس کے اندر ایمان نہیں ہے، اگر وہ لا الہ الا اللہ کا اقرار نہیں کرتا، تو اس کی نماز کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو یہ سب سے اہم رکن ہے۔ اور اس کے بعد ہے نمبر 2، نماز قائم کرنا، ان تقیم الصلاۃ، کہ تم نماز قائم کرو، یعنی نماز کو 5 وقت
دن میں 5 وقت اپنے وقت پر پڑھنا اور خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھنا، اس کے پورے ارکان کو مکمل کرنا، اس کو کہتے ہیں نماز کو قائم کرنا۔ تیسرا ہے زکوٰۃ ادا کرنا، چوتھا ہے رمضان کے روزے رکھنا، اور پانچواں ہے ان تحج البیت ان استطاع الیہ سبیلا، ان استطعت الیہ سبیلا، کہ تم بیت اللہ کا حج کرو اگر اس کی استطاعت رکھتے ہو۔ تو یہ ہے اسلام۔ تو بہنوں، اس حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام اور ایمان میں فرق دکھایا ہے، ڈسٹنکشن بتایا ہے کہ اسلام ایک درجہ ہے اور ایمان اس سے بھی اونچا درجہ ہے۔ اور خود اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن میں سورہ حجرات میں فرمایا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا، کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ دیہاتیوں نے کہا کہ ہم ایمان لے آئے۔ کچھ دیہاتی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تھے اور کہا کہ ہم ایمان لے آئے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے قل لم تؤمنوا، اے نبی ان سے کہہ دو کہ نہیں، تم ایمان نہیں لے آئے، ولیکن قولوا اسلمنا، مگر یہ کہو کہ ہم نے اسلام قبول کیا ہے۔ ولما يدخل الایمان فی قلوبکم، اور ایمان ابھی تک تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا ہے۔ تو اس آیت میں کیا معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان دیہاتیوں کے اسلام کو تو ایکسیپٹ کر رہا ہے، لیکن اللہ اس بات کا انکار کر رہا ہے کہ وہ ایمان لے آئے، وہ مومن کے درجے تک ابھی تک پہنچے نہیں ہیں۔ تو مطلب یہ ہوا کہ اللہ ان کے اندر اسلام تو ہے، انہوں نے اسلام تو قبول کیا ہے، لیکن ابھی وہ ایمان کے درجے تک نہیں پہنچے ہیں۔ تو آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ ایمان کیا ہے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جبریل علیہ السلام نے پوچھا یا محمد اخبرنی عن الایمان، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کے 6 ارکان بتائے ہیں، اور ان میں سے سب سے پہلا رکن یہ ہے ان تؤمن باللہ، کہ تم اللہ پر ایمان لے آؤ۔ اللہ پر ایمان لے آنا یہ جو ہے 6 ارکانوں میں سے سب سے پہلا رکن ہے، اور یہ ان ارکان میں سے سب سے اہم رکن ہے، کیونکہ اسی کی بنیاد پہ یہی بیسس بنتا ہے ہمارے باقی ارکانوں پر ایمان ہونے کا۔ باقی 5 ارکانوں پہ ہمارا ایمان اللہ پر ایمان کی بنیاد پہ ہوتا ہے۔ اللہ پہ ایمان کا کیا مطلب ہے؟ ایک تو یہ ہے کہ ہم اللہ کے ایگزسٹنس پہ ایمان رکھنا، کہ اللہ تعالیٰ ہے، یہ بیسک ہے۔ اور پھر اللہ پر ایمان کا یہ مطلب ہے کہ ہم اللہ کے توحید کو اقرار کرنا، ہم اس بات کا اقرار کریں کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے۔ توحید کا مطلب اللہ، توحید یعنی عربی میں وحد یوحد توحیدن، یعنی کسی چیز کو ایک کرنا، کسی چیز کو یونیفائی کرنا، اس کو ہم توحید کہتے ہیں۔ تو علماء نے جو ہے یہ قرآن و سنت میں ہمیں نہیں ملتا، لیکن علماء نے جو ہے توحید کے 3 اقسام بتائے ہیں، 3 ٹائپس ہیں توحید کے۔ سب سے پہلا توحید الربوبیہ۔ یہ تینوں اقسام میں سے ہر ایک قسم پر ہمارا عمل ہونا ضروری ہے۔ اگر ایک بھی توحید ہم سے چھوٹا ہے، اگر ایک بھی قسم میں ہماری کمی ہو رہی ہے، تو پھر ہمارا توحید درست نہیں ہے، ہمارا ایمان باللہ بھی درست نہیں ہے۔ لہٰذا بہنوں، یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے، توحید کے تعلق سے جاننا اور اسے سیکھنا ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ ہے، تاکہ ہم اپنے عقیدے کو درست کر سکیں، ہم اپنے بیلیف کو درست کر سکیں، کیونکہ یہ ہمارے زندگی کا مقصد ہے۔ توحید ہمارے زندگی کا مقصد ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا ہی اس لیے کیا ہے کہ ہم اس کی توحید کو اقرار کریں، اس کی توحید پہ عمل کریں۔ تو آئیے ہم سب سے پہلے دیکھتے ہیں توحید الربوبیہ۔ توحید ربوبیہ یہ ہے کہ ہم اللہ کو اس کے رب ہونے میں ایک مانیں، اس بات کا ہمیں یقین ہو کہ اللہ ہی رب ہے، یعنی آسمان اور زمین کو پیدا کرنے والا، رزق دینے والا، زندگی اور موت دینے والا، ہدایت دینے والا، آسمان سے بارش برسانے والا، سب کچھ، اس ساری دنیا کو پالنے والا، ساری کائنات کو پالنے والا صرف اور صرف اللہ ہے۔ اس بات کا یقین کرنا یہی توحید ربوبیت ہے، اور دراصل یہ ہماری فطرت کا ایک حصہ ہے۔ اور ابن عثیمین رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ انسانیت کا اکثر حصہ اس توحید کا اقرار کرتا ہے۔ صرف بہت ہی کبر رکھنے والے، بہت ایروگنٹ جو لوگ ہوتے ہیں، وہی لوگ ہوتے ہیں جو اس توحید کو انکار کرتے ہیں۔ یہاں تک کہ مشرکین مکہ جو تھے،
وہ لوگ بھی اللہ تعالیٰ کی توحید ربوبیت کا اقرار کرتے تھے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، اگر آپ ان سے پوچھو گے کہ آسمان اور زمین کو کس نے پیدا کیا تو وہ ضرور کہیں گے کہ اللہ نے۔ تو کیا معلوم ہوا کہ مشرکین مکہ بھی توحید ربوبیت کا اقرار کرتے تھے، لیکن پھر بھی اللہ نے انہیں مشرک ہی قرار دیا، اللہ نے انہیں کافر ہی قرار دیا۔ تو اس سے کیا معلوم ہوتا ہے کہ انسان کے اندر صرف توحید ربوبیت ہے تو کیا وہ کافی ہے؟ نہیں، بلکہ باقی دو اقسام بھی ہمارے اندر ہونا ضروری ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں توحید الوہیت کیا ہے۔ نیکسٹ ہے توحید الوہیت۔ توحید الوہیت یہ ہے کہ ہم اللہ کو اس کے الہ ہونے میں ایک مانیں، کہ اللہ ایک ہی الہ ہے۔ الہ یعنی کیا؟ الہ وہ ہے جس کی عبادت کی جائے۔ تو توحید الوہیت کا یہ مطلب کہ ہم اللہ کو اس کی عبادت میں ایک ماننا، یعنی جب ہم کوئی عبادت کریں تو صرف اور صرف اللہ ہی کے لیے وہ عبادت کی جائے۔ مثال کے طور پر جب ہم نماز پڑھتے ہیں اور روزہ رکھتے ہیں تو یہ عبادتیں صرف اور صرف اللہ کے لیے کی جائیں۔ ساتھ میں اسی طرح جب ہم قربانی دیتے ہیں یا کسی جانور ذبح کرتے ہیں تو یہ صرف اور صرف اللہ کے نام پہ ہو، غیر اللہ کے نام پہ ہرگز نہ ہو، ورنہ ہمارا ہمارا توحید نامکمل ہو جائے گا، بلکہ اس میں شرک کا ایلیمنٹ آ جائے گا۔ تو اسی لیے توحید الوہیت جو ہے یہ ہماری زندگی کا مقصد ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جن اور انسانوں کو صرف اس لیے پیدا کیا کہ وہ میری عبادت کریں۔ اس کی تفسیر میں ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے إِلَّا لِيُوَحِّدُونَ، کہ وہ لوگ میری توحید کا اقرار کریں۔ اللہ نے پیدا ہی اس لیے کیا کہ ہم اکیلے اس کی عبادت کریں۔ تو اس عمل کو تو اسی لیے ہم جب بھی کوئی عبادت کرتے ہیں ہم اس بات کا دھیان رکھیں کہ یہ ہمارے نیتوں میں اخلاص ہے اور یہ عمل ہم صرف اور صرف اللہ ہی کے لیے کر رہے ہیں۔ اسی طرح ساتھ میں جو ہے دعا کرنا اور اللہ تعالیٰ اور مدد مانگنا، یہ بھی عبادتیں ہیں جو صرف اللہ سے کیے جانے چاہیے۔ جیسا کہ ہم سورہ فاتحہ میں ہر وقت ہر رکعت میں ہم پڑھتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ یعنی عبادت کا ایک فارم یہ بھی ہے کہ ہم اللہ سے مدد مانگنا، اور یہ صرف اللہ کی طرف ڈائریکٹ ہونا چاہیے۔ اسی طرح کچھ عبادتیں ایسی ہیں جو دل میں ہوتی ہیں، جیسا کہ اللہ کی محبت، اللہ کا خوف ہونا اپنے دل میں، اور اللہ سے امید رکھنا، اللہ پہ توکل کرنا، یہ تمام چیزیں عبادت کی ہی کچھ شکلیں ہیں جو جو خالص اللہ کے لیے ہونے چاہیے۔ تو یہ ہے توحید الوہیت۔ اور آگے ہم تیسری قسم دیکھتے ہیں جو ہے توحید اسماء و صفات، یعنی اللہ کے جو نام ہیں، اللہ تعالیٰ کے جو صفات ہمیں بتائے گئے ہیں، ان تمام میں توحید ہونا، یعنی ان تمام کے تعلق سے ہمارا یہ یقین ہونا چاہیے کہ وہ صرف اور صرف اللہ ہی کے لیے ہیں۔ یعنی اللہ کے جو نام قرآن و سنت سے ہمیں معلوم ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے جو صفات ہمیں قرآن و سنت سے معلوم ہوتے ہیں، ان تمام کے تعلق سے ہمارا یہ یقین ہو کہ وہ صرف اللہ ہی کے لیے ہے، وہ نام اللہ ہی کے لائق ہیں۔ اور ایک اور بات توحید اسماء و صفات سے یہ ہے کہ ہمیں ان کو اس طرح سے ماننا چاہیے جس طرح سے اس کا ظاہری معنی ہمیں سمجھ آتا ہے۔ مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ کا ایک نام ہے السمیع، یعنی خوب سننے والا، اور اللہ تعالیٰ کا ایک نام ہے البصیر، یعنی خوب دیکھنے والا۔ تو ہم اسے ایسے ہی مانیں جس طرح سے اس کا ظاہری معنی ہمیں بتلاتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ سنتا ہے تو بس ہمارا یقین یہی ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سنتا ہے۔ یہ نہیں کہ وہ کیسے سنتا ہے، وہ کس کی طرح سنتا ہے، یہ سوالات ہم نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ یہی وجہ ہے کہ بہت سارے فرقے اللہ کے اسماء و صفات کو لے کر جو ہے گمراہ ہو گئے تھے۔ تو اللہ کے توحید اسماء و صفات کا ایک حصہ یہ ہے کہ ہم اللہ کے ناموں اللہ کے اسماء کو جب پڑھتے ہیں، جب سیکھتے ہیں تو اللہ کو کسی سے تشبیہ نہیں دینا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لیس کمثلہ شیء، اس جیسی کوئی چیز نہیں ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ جب ہم
اللہ کے اسماء و صفات کو پڑھتے ہیں، اللہ کو کسی سے تشبیہ نہ دیں، یہ نہ کہیں کہ اللہ تعالیٰ اس جیسا ہے یا اس جیسا ہے، بالکل بھی ایسا ہم نہیں کہہ سکتے۔ اور اسی طرح اللہ کے کچھ صفات بھی ہمیں ملتے ہیں، جیسا کہ مثال کے طور پر صحیح حدیث میں ملتا ہے کہ رات کے آخری تہائی حصے میں اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پہ نازل ہوتا ہے، آسمان دنیا پہ نازل ہوتا ہے، اور جو ہے لوگوں کی دعائیں قبول کرنے کے لیے، جو انسان توبہ کر رہا ہے اس کی مغفرت اس کی توبہ کو قبول کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پہ نزول فرماتا ہے۔ تو یہ ایک صفت ہے جو ہمیں صحیح حدیث سے ملتی ہے، اور ہم اسے ایکسپٹ کرنا چاہیے جیسا ہمیں حدیث میں ملتا ہے۔ ہم یہ نہیں پوچھتے کہ اس کی کیفیت کیا ہے، کیسے اللہ تعالیٰ نازل ہوتا ہے، یہ سوالات ہم نہیں پوچھتے ہیں۔ اور یہ ہمارا جو ہے توحید اسماء و صفات کا ایک پرنسپل ہے، ایک اصول ہے، کہ ہم جو ہے کیفیت کے تعلق سے سوال نہیں کرتے ہیں۔ تو یہ رہا توحید کا ایک بہت مختصر سا ایکسپلینیشن، اور یہ ایمان کے ارکان میں سے سب سے پہلا رکن ہے۔ تو آئیے ہم نیکسٹ رکن دیکھتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ ہم اللہ کے فرشتوں پر ایمان لے آنا، یعنی فرشتوں کے تعلق سے جو جو باتیں ہمیں صحیح حدیث اور قرآن سے ملتے ہیں، ان کے تعلق سے ایمان، ان تمام باتوں پہ ایمان رکھنا، اس سے کہتے ہیں فرشتوں پر ایمان رکھنا۔ یعنی حدیث میں آتا ہے، قرآن میں آتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لا یعصون اللہ ما امرہم، کہ فرشتے ایسے ہیں کہ وہ اللہ کی نافرمانی کبھی نہیں کرتے۔ تو یہ ہمارا یقین ہونا چاہیے۔ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، اور ان سے جو بھی کہا جاتا ہے، جس کا بھی انہیں حکم دیا جاتا ہے، وہ کام وہ کرتے ہیں۔ تو فرشتوں کے تعلق سے ایسا ہمارا یقین ہونا چاہیے، ایسا ہمارا بلیف ہونا چاہیے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے جو جو کتابیں نازل کیے ہیں اپنے بندوں پر، چاہے وہ قرآن ہو یا اس سے پہلے والے امتوں پر جو اللہ نے کتابیں نازل کریں، ان تمام کے تعلق سے ہمارا یہ یقین ہونا چاہیے کہ وہ سب کچھ اللہ کی طرف سے تھے اور وہ حق تھے، اور ہمارا یہی یقین ہونا چاہیے کہ وہ آسمانی کتاب تھے، اگرچہ کہ اس کے بعد میں لوگوں نے اس میں تبدیلیاں کی اور تحریف کیا، لیکن جب وہ نازل ہوئے تھے تو وہ اللہ کی طرف سے تھے اور وہ حق تھے اور وہ آسمانی کتاب تھے۔ تو یہ ہے ہمارا اللہ کی کتابوں کے تعلق سے ہمارا ایمان، یہ ہونا چاہیے۔ اور چوتھا ہے اللہ کے رسولوں پر ایمان، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو جو رسولوں کو بھیجا ہے ان تمام پر ہمارا ایمان ہونا چاہیے، ان تمام کو ہم ایکسپٹ کرنا چاہیے کہ وہ سب کے سب اللہ کے رسول تھے، ہم ان میں سے کسی کا انکار نہیں کرتے، لیکن ہم ان سب کو ایک انسان کے طور پر مانتے ہیں، بالکل بھی ہم ان کو اللہ کی ربوبیت میں شامل نہیں کرتے، بالکل بھی نہیں، بلکہ وہ اللہ کے بندے تھے اور اللہ کے رسول تھے، جس طرح کہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ کے بندے تھے اور اللہ کے رسول تھے، ٹھیک اسی طرح۔ اور پانچواں جو اس ایمان کا رکن ہے، پلرز آف ایمان میں پانچواں والا، وہ یہ ہے کہ آخرت کے دن پر ایمان ہونا چاہیے، کہ آخرت کا دن حق ہے اور وہ آنے والا ہے، اس بات پر ایمان ہونا چاہیے۔ اور ساتھ میں ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ صرف آخرت کے دن پر نہیں، بلکہ اس میں شامل وہ تمام چیزیں ہیں جو ایک انسان موت کے بعد سے گزرتا ہے، وہ تمام چیزیں جس سے ایک انسان موت کے بعد سے گزرتا ہے، ان تمام پر بھی ہمارا یقین ہونا اس ایمان کی رکن کا ایک حصہ ہے۔ یعنی موت کے بعد انسان سے جو خبر میں سوالات ہوتے ہیں، جو اس کے بعد جو ہے قیامت کے دن پل صراط کو پار کرنا اور میزان جو رکھا جائے گا، پھر انسان کو نام اعمال ہاتھ میں دیے جائیں گے، جنت اور جہنم میں داخل ہونا، ان تمام چیزوں پر ایمان ہونا، یہ یوم آخرت پہ ایمان رکھنے کا ہی ایک حصہ ہے۔ اور سب سے آخر میں جو میں بتانا چاہتی ہوں وہ ہے تقدیر پر ایمان ہونا، یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ اس بات کا یقین رکھنا کہ تقدیر لکھ دی گئی ہے، کہ اللہ تعالیٰ ان تمام باتوں کو جانتا ہے جو ہونے والے تھے، جو ہوا ہے اور جو ہوگا، اور جو نہیں ہوا ہے اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس سب کچھ کو جو ہے لکھ دیا ہے، اور اس کو جو ہے اللہ تعالیٰ نے لکھ کر رکھ دیا گیا ہے، اور وہی ہوگا جو ہمارے لیے تقدیر میں لکھا گیا ہے۔ تو آج کی کلاس کے لیے بس یہی ہے، انشاءاللہ
اور باقی حدیث کا جو باقی حصہ ہے انشاءاللہ اگلی کلاس میں ہم کریں گے۔ اگر آپ کے کچھ سوالات ہیں یا کوئی کمنٹس ہیں تو ضرور بتائیے انشاءاللہ، پھر انشاءاللہ ہم اگلی کلاس میں ملیں گے۔ اسی حدیث کو انشاءاللہ کنٹینیو کیا جائے گا۔ جزاک اللہ خیر، آپ لوگ اپنے وقت نکالنے کے لیے بہت بہت شکریہ۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم لوگوں کو سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دے انشاءاللہ، کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دے، مجھے بھی اور آپ سب کو بھی انشاءاللہ۔ اور جزاک اللہ خیر۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔